جب ہم اس سٹیج پہ بیٹھتے ہیں اور جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو پھر ہم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھتے ہیں، یا حضور کی اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا احد کے پہاڑ پہ، بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہیں، فاروق اعظم آپ کے ساتھ ہیں، عثمان غنی آپ کے ساتھ ہیں۔ ابھی آپ تشریف لائے تھے کہ احد کا پہاڑ جو ہے وہ تھر تھرانے لگا، خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا، تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ٹھہر جائیں، ٹھہر جائیں۔ مبارک پاؤں کو بھی آپ نے دبایا کہ آپ ٹھہر جائیں، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے اوپر کون آئے ہیں، ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی مرضی سے سبحان اللہ کہنا ہے، میں نہیں کہوں گا۔ اگلی بات آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیں، سیالکوٹ میں بھی مجھے پتا تھا کہ چکری شریف کے جو لوگ ہیں وہ بہت بڑے لیول کے اپنے گاؤں کو سجاتے ہیں، پھر میں نے ابھی آتے ہوئے دیکھا بھی، یہ یقیناً محبت کی چیزیں ہیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، جو نبی پتھر کی محبت سے بے خبر نہیں، وہ امتی کی محبت سے بھی بے خبر نہیں ہو سکتے۔ جو نبی یہ جانتے ہیں نا کہ یہ پتھر مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ جو احد کا پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ پیارے محبوب علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں جو لوگ بیٹھ کے میری یاد میں میرے گیت گا رہے ہیں یا سن رہے ہیں، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ جو میں نے ابھی دوران خطبہ نعت پڑھی، آپ کو پتہ ہے یہ کس کی نعت ہے؟ بلغ العلا بکمال، شیخ سعدی کی۔ یہاں علماء بیٹھے، انہوں نے شیخ سعدی نے صرف 3 اشعار لکھے ہیں، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں فارس، صرف 3 شعر لکھے۔ 4تھا شعر لکھنا چاہ رہے ہیں، ذہن ہی کام نہیں کر رہا، سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھوں۔ سارا دن اسی کوشش میں گزارا، رات کو بستر پہ لیٹے ہیں، بس آنکھ بند ہوئی ہے اور قسمت کی آنکھ مدینہ منورہ جا لگی ہے، اور پھر حضور تشریف لائے ہیں۔ فرمایا سعدی جو دن کو تم نعت پڑھ رہے تھے ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں۔ یہ کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ ہم جن کی محفل میں بیٹھے ہیں انہیں خبر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یا میں جن کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے وہ میری گفتگو سے ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم یہاں نام کس کا لے رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پکار ہم کس کو رہے ہیں۔ اس لیے شیخ سعدی سے فرمایا کہ وہ نعت سنائیں جو آپ دن کو پڑھ رہے تھے۔ تو شیخ سعدی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری نعت آپ کو اچھی لگی؟ یہ نہیں فرمایا کہ میری نعت آپ نے سنی ہے۔ اگر ان کا عقیدہ یہ نہ ہوتا کہ ہماری نعتیں حضور تک پہنچتی نہیں تو اللہ کی قسم ہے وہ کبھی نعت ہی نہ لکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آج تک حضور علیہ السلام کی محبت کا مزہ نہیں چکھا اور وہ نعت شریف کی طرف اور حضور کی دیگر عظمتوں کی طرف نہیں آتے، وگرنہ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہ ویکھ لیا ہو تو بول دے نہیں۔ تو شیخ سعدی سے کیا فرمایا کہ جو دن کو آپ نعت پڑھ رہے تھے وہ کیا کریں؟ کہاں مدینہ منورہ اور کہاں فارس۔ پھر شیخ سعدی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری نعت شریف آپ کو اچھی لگی؟ اب اگلی بات سنیں، کتنے بڑے لوگ تھے وہ۔ جب آپ نے یہ پوچھا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سعدی تم یہ بات کر رہے ہو کہ میری نعت تمہیں پسند آئی کہ نہیں آئی؟ جب تم یہاں بیٹھ کے نعت پڑھ رہے تھے تمہاری نعت کے چرچے صرف مدینہ منورہ میں نہیں تھے ہو رہے، تمہاری نعت کے تذکرے تو اللہ عرش پر بھی کر رہا تھا۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ کبھی بھی جب بھی ہم جب 12 ربیع الاول شریف کو رات کو دیر 2-3 بجے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم گلیوں میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے صفائیاں کر رہے ہیں اور وہاں لائٹنگ لگا رہے ہیں اور وہاں وہ جھنڈیاں لہرا رہے ہیں، ساری رات سوتے ہی نہیں۔ یہ کون سا جو ہے وہ آپ کو چاہ چڑھا ہوا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟
جنہوں نے ساری زندگی اپنے گھر کی صفائی نہیں کی، اپنے گھر کی وہ چارپائی وہاں سے اٹھا کے وہاں تک رکھنے کے لیے بچے تیار نہیں ہوتے۔ کیا مجال ہے کہ کچن میں کھانا پڑے اور وہ جا کے خود اٹھا کے کھا لیں؟ پھر وہی بچے کے ساری رات جاگ کے صفائیاں بھی کر رہے ہیں، جھنڈیاں بھی لگا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جن کو حضور کی محبت حاصل ہو گئی ہے نا، پھر دنیا میں انہیں کسی اور طرف دھیان ہی ان کا نہیں گیا۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا سنائیں، تو پھر آپ نے جب ناشیف سنائی تو آپ نے فرمایا چوتھا شعر کیوں نہیں پڑھ رہے؟ زندگی میں کوشش کیا کریں کہ نعتیں پڑھا کریں، اگر زیادہ نہ پڑھیں تو پھر یہ نعت ضرور پڑھا کریں۔ اس میں یہ جو چوتھا شعر ہے نا، یہ حضور کا شعر ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، سعدی آگے لکھو صلو علیہ، ایک مرتبہ پڑھ لیں آپ، یہاں اس بیٹھ کے پڑھیں گے نا تو یہی درود شریف آپ کا مدینہ منورہ پہنچے گا۔ میں یہاں بات ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی ایمان افروز۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت والے دن ایک آدمی کے نام اعمال تولے جائیں گے، اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور گناہ اتنے وزنی کہ وہ گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ زمین پہ لگ جائے گا۔ فرشتے اس کو پکڑیں گے اور دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ خود کو ان سے چھڑا رہا ہے، رو رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے نہ لے کے جائیں۔ جناب سیدنا حضرت آدم کی نظر پڑے گی، حضرت آدم علیہ السلام کی جب نظر پڑے گی تو حضرت آدم فرمائیں کہ فرشتوں سے کس کو لے کے جا رہے ہیں، کون ہے یہ؟ تو وہ کہیں گے جی نیکیاں کم ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اچھا تو کس کا امتی ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ حضور علیہ السلام کا امتی ہے۔ تو حضرت آدم حضور سے کہیں گے، پھر حضور فرمائیں گے کہ اسے میرے پاس لائیں۔ جب وہ پاس لائیں گے حضور پوچھیں گے کیا بات ہے؟ نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ حضور فرمائیں گے دوبارہ تولے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی مبارک جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو پھر گناہ نظر ہی نہیں آئیں گے، نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس پرچی کے اوپر درود پاک لکھا ہوگا۔ اب شارحین حدیث نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں اگر اس نے زندگی میں درود پاک پڑھا تھا تو یہ جو کاندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں انہوں نے لکھا کیوں نہیں؟ آپ جب نیکی کرتے ہیں تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اگر اس نے درود پاک پڑھا ہے تو فرشتوں نے لکھا کیوں نہیں؟ اگر فرشتوں نے لکھا تھا تو پھر اس کا ثواب کہاں ہے؟ اب اگلی بات میں سناؤں تو آپ یہ پورے 12 دن جو آپ نے دوڑ لگائی ہے نا، آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس نے درود پڑھا نہیں تھا۔ ایک دن اس نے تیاری کی، ذہن بنایا، سوچ بنائی کہ میں حضور پہ درود پڑھوں۔ وہ درود پڑھنے لگا کہ پیچھے سے کسی نے اس کو آواز دے دی اور اس کو بلا کے لے گئے۔ وہ درود پڑھ نہ سکا۔ جو اس نے دل میں خیال کیا ہے نا، تصور کیا ہے کہ میں حضور پہ درود پڑھوں، تو اللہ نے حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کا جو تصور ہے وہ بھی گنبد خضرا تک پہنچا دیا ہے۔ جنہوں نے درود پڑھنے کے بارے میں سوچا، قیامت والے دن حضور ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور جو ہر وقت حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں، بھلا حضور انہیں کیسے بھلا سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، یہ در سرکار ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر دی کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔